جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے تھوڑے سورتیں بھی اگر یہ سینے کے اندر جمع ہوئے، وہ سینہ جس کے اندر خوراک نہ ہو ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا مکان. یہ اجڑا ہوا مکان کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے، ٹوٹا ہوا ہے ہر طرف سے، کوئی رہنا پسند کرتا اس میں. تو وہ سینہ جس میں خوراک کچھ بھی نہ ہو ایسا ہے جیسے برباد اجڑا ہوا مکان ہے. سوچیے ہمارے سینے کو ہم کو آباد رکھنا ہے یا برباد کرنا ہے. قرآن آنا نہیں ہے نا ہمارے سینے میں، قرآن محفوظ ہونا ہمارے سینے میں، 10-15-20 سورتیں یاد ہو جانا ہمارے، نماز کا مزہ لینا ہم پڑھ کے سورتوں کی تلاوت کے ساتھ. بہر اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے، نسبت سے، تعلق سے ہمارے سینوں کو بھی کھول دے قرآن کے واسطے. اللہ قبول کر لے ہمارے سے. آمین. مولانا قاسمی صاحب سے گزارش ہے کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے، آپ کی نصیحتوں سے ہم سب کو استفادہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، ابھی آپ مفتی صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں، سوروں کے بارے میں بہت ہی قیمتی نصیحتیں سماعت فرما رہے تھے. مختصر وقت میں چند اہم اور قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں، پوری توجہ سے غور سے سنیں. پہلی بات تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 18واں روزہ ہے، 19 پھر پرسوں 20واں روزہ. 20ویں روزے کے ساتھ ہی مغرب سے 21ویں تاخیرات شروع ہو گئی. تو ہمارے ماحول میں تقریباً جگہ لوگ اعتکاف کا اہتمام نہیں کرتے. گزشتہ سال سٹی کے اندر بھی سننے میں آیا، شہر میں ایک مسجد میں غلطی کیا کریں، 10 دن کا اعتکاف پورے 10 دن ایک آدمی تو کرنا، 10 دن یا 9 دن، 4 دن 9 دن. لیکن کیا غلطی کرے، 3 دن ایک آدمی، 3 دن ایک آدمی، 3 دن ایک آدمی کر کے 10 دن کرے. پھر بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم لوگ 10 دن اعتکاف بیٹھے ہو تو نہیں ایک آدمی تو کم سے کم پورے 10 دن رہنا، 3 دن ایک دن 3 دن وہ نفل اعتکاف ہو گیا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو الگ الگ مہینوں کے رمضان کا یہ جو قیمتی وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے. چونکہ پچھلے جو اولیاء کرام جو کہا کرتے تھے رمضان کی لذت، رمضان کی حلاوت، رمضان کی مٹھاس ان کو مل گئی تھی، جس کی بنا پر وہ کہا کرتے تھے کاش کہ پورا سال رمضان رہے تو اچھا تھا. تو لوگ بول رہے تھے دیکھو اتنا رمضان کا مزہ رہتا. چونکہ یہ ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لیے ایک کام تو اعتکاف میں اپنے اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھنا ایک کام. اگر ایک آدمی 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھا تو سنت مؤکدہ جس کا چھوڑنا گناہ ہے
पूरा महीना गुनहगार होता। समझे। एक दूसरा काम, एक ही रात को हमारे लोग जाग रहे हैं, तकरीबन मस्जिदों में लोग 26वां रोजा 27वीं ताख़रात, अब शब कदर बोल के जागे। अब आप लोग आज से ही क्या बता, अरे मियाँ 26वीं रात यानी रोजा 27वीं रात को ही शब कदर नहीं, उस रात भी शब कदर। लोग ही समझ के जग रहे, ही समझ के ले लेना, उस रात भी हो सकता है शब कदर के इबादत करना। तो और 4 रातें, 21वीं रात 20वां रोजा, फिर 23वीं रात रोजा 22वां रोजा रखा, 25वीं रात रोजा उस 24वां रोजा रखा, फिर 28वां रोजा 29वीं रात 5 ताख़रातों में जाग के इबादत करने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। क्या कहता? तहज्जुद तलाश करो, तलाश करो, ढूंढो। बोले शब कदर एक ही रात होती तो ढूंढो नहीं बोलते थे, तलाश करो। बोले शब कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताख़रात में तलाश करो। लिहाजा आप लोगों से खास गुजारिश है, बोलिए इंशाअल्लाह, अरे बोलो इंशाअल्लाह, हम सब 5 रातों में शब कदर को तलाश करेंगे, इबादत करना। फिर ख़वातीन को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अपने इज़ार लुंगी को कस के बंद लेते थे और अपने घर वालों को जगाते थे, खुद भी इबादत करते, इसलिए वो करना। तो एक काम एतिकाफ में बैठना, दूसरा काम शब कदर की 5 रात में जागना, तीसरा काम ईद की रात को इबादत की रात है, इधर उधर फिर के शॉपिंग करने के बजाय इबादत करना, चौथा काम पूरा रमजान रोजे रखना, 5वां काम पूरे पाबंदी से नमाजें पढ़ना। रमजान में तो ज्यादा से ज्यादा, जैसा मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि सुबह सलातो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें ज्यादा हो जाती थी, गैर रमजान में भी करते, रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने का सीजन है। इसलिए आप लोग जितने भी हैं उठने से पहले मुसल्ला मेरा, फिर जो लोग अभी तक ज़कात नहीं निकाले उनको तरगीब दिलाना, देखो भाई ज़कात निकालना है, सोना भी है, चांदी भी है, पैसे भी है, तिजारत का माल है, तिजारत की गाड़ियां है, तिजारत की जमीन है, तिजारत का बंगला है, तो सबके ऊपर ज़कात निकालना जरूरी है। तो मालूमात नहीं है तो मालूमात कर लेना, 2.5% ज़कात निकालना है, 1 लाख में 2,500, 50,000 में 1250, 100 रुपये में 2.5 रुपया, 1000 में 25 रुपये ज़कात निकालना। और ख़वातीन के पास सोना चांदी रहता, 1 तोला सोना है, 1 तोला, तो उसकी कीमत 1,60,000 से ज्यादा होगी, बस साहिब निसाब होगी, 52.5 तोले चांदी की कीमत आसानी से हो जाएगी। लिहाजा ज़कात निकालना, और जिन जिन लोगों के ऊपर ज़कात निकालना फर्ज है वो लोग फित्रे निकालना वाजिब है। हाँ गरीब है तो भी निकाल सकते हैं, अमीर लोगों के ऊपर तो वाजिब है, जरूरी। लिहाजा जितने लोग भी हैं आप हज़रात रमजान के जो अय्याम आखिरी अशरा आने वाला है, आखिरी अशरे की ताक़रात में शब कदर को तलाश करने का हुक्म भी दिया गया है। तो इन दिनों में इसी तरह खास तौर से कुरान के सिलसिले में जो 4 बातें हैं उसको ज़बानी याद करके हम पक्का अमल करना। क़यामत के मैदान में अल्लाह के दरबार में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, जैसा कि कुरान में है, वक़ाल रसूल, रसूल कहेंगे, क्या कहेंगे? या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्ना कौमी, बेशक मेरी कौम ने इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को छोड़ दी। अब कुरान को छोड़ देना क्या है? तजवीज़ से कुरान नहीं सीख रहे, ये कुरान को छोड़ देना।
قرآن کو سمجھنے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، قرآن کو چھوڑ دینا، قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، یہ قرآن کو چھوڑ دینا، اور قرآنی تعلیمات کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے، یہ قرآن کو چھوڑ دینا۔ تو صحابہ یہ 4 کام کرتے تھے۔ کیا 4 کام؟ ایک تجوید سے پڑھنا، دوسری چیز سمجھنا، تیسری چیز عمل کرنا، چوتھی چیز کیا ہے؟ اس کی دعوت ہے۔ 4 تو کتنے؟ 4 چیزیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ کیا ہے؟ تجوید سے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کی دعوت دینا۔ اور عام طور پر ہمارے ماحول میں اکثر لوگ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، وہاں شبینہ ہوا پڑھ لیے، وہاں سماعت قرآن ہوا سن لیے، لیکن جو قرآن میں سنے وہ کیا پڑھے، اس میں اس کو سمجھنے کا عام طور پر اہتمام نہیں کر رہے۔ حالانکہ قرآن کو پڑھنے سے زیادہ ضروری اس کو سمجھنا ہے۔ جو چیز ضروری ہے اس کو تو چھوڑ دے رہے، اور جو چیز ضروری نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے جیسا اس کے اوپر توجہ دے رہے۔ سمجھے؟ چاہیے تو کیا تھا؟ ہر مسجد میں ہر 4 رکعت، جیسے یہاں پر ہر 4 رکعت میں مختصر 4 منٹ 5 منٹ تفسیر ہوتی، اور پھر خاص طور سے قرآن ختم ہونے کے بعد بھی ہوتی، فجر کے بعد بھی۔ تو اسی طرح روزانہ ہم لوگ قرآن مجید کو اردو، تیلگو، انگلش، ہندی 4 زبانوں میں ترجمہ تشریح آ چکا، اور جو میڈیم میں کم سے کم روزانہ ایک اردو بھی نہیں ہو سکتا، ایک صفحہ روز ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھنا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو لکھ لینا، پوچھنا کہ سمجھ میں نہیں آیا، کہ طلاق کا مسئلہ سمجھاؤ، کیونکہ لوگ کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم ہو کہ غصے میں، ٹینشن میں طلاق دے رہے۔ سٹی کے حالات بتاؤ، ہمارے ہڑپڑے میں ایسا ہوا، چند ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ 4-5 جگہ ہوا۔ کیا کر رہے ہیں؟ غصے میں طلاق دے رہے، بیوی سمجھ کے سو جا رہے۔ کئی سال پہلے بیوی چلے گی، کئی سال ہو گیا، دیکھو اس لیے معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ مذاق میں دیے تو بھی پڑ جاتی، غصے میں دیے تو بھی پڑ جاتی۔ طلاق بہت نازک مسئلہ، اس لیے بیوی کے سامنے تو ذکر کرنا چاہیے، اتنی بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے گی تبھی مسئلے پوچھ لینا۔ اس لیے آپ حضرات اپنے ہر آدمی اپنے محلے کا جائزہ بھی لینا کہ نوجوان بچے غلطیاں کر رہے ہیں، زنا ہو جا رہا، حرام کاری ہو جا رہی، تو اس لیے غلط چیز دیکھنا نہیں، غلط بولنا نہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ خصوصاً ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کوئی رمضان میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تراویح پڑھا ایمان احتساب کے ساتھ، شب قدر میں عبادت کیا ایمان احتساب کے ساتھ، تو اس کے وہ گناہ جو اس نے کیا وہ معاف کر دیے جائیں۔ اب ایمان کے ساتھ روزہ، ایمان کے ساتھ تراویح، ایمان کے ساتھ عبادت کرنا، کیا مطلب؟ دیکھو غیر رمضان میں بھی ایمان کا ذکر کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینے میں خاص طور سے سمجھا ہے ایمان، کیونکہ اندر سے ہمارا ایمان پکا پختہ اور مضبوط رہنا ضروری ہے۔ اب اندر سے ایمان پکا نہیں، یقین کس کے پر ہے؟ ناریل، نیبو، کلبندہ، بلاوی، کوڑیاں، مرچیاں، واسطو کے اوپر یقین ہے، اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب یقین اندر سے کھوکھلا ہو گیا، خراب ہو گیا، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، نمازیں قبول نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یقین اللہ سے ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین ہونا تھا۔ اب روزہ بھی رکھ رہی، گھر کے سامنے پیٹھا بھی لگائے، پیٹھا لگائے تو نظر سے بچ جاتے، اگر یہ نکال دیے تو ہمارے گھر کو نظر لگتی، بولے تو ایمان چلا۔ یقین کس پہ ہے؟ اللہ پہ نہیں، بیٹے پہ۔ اس لیے عورتوں کو خاص طور سے سمجھانا،
جیسے بازو محلے میں 5 وقت نماز پڑھنے والے داڑھی ٹوپی لاچی پہنتا ہے، مسجد کے صدر صاحب، ارے صدر صاحب تم بھی لگائے کیا جی پیٹھا، تو پہلے لگا ہماری بھی لگائی ہوتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جورو کے غلام ہوتے، ایسے لوگوں کو جورو کے غلام، بیوی کی بات سن کے انہوں نے لگایا، ایسا بچہ لگایا تو بہرحال بیوی کو سمجھانا ایسا اسلام میں نہیں ہے، غیر مسلموں کے طریقے غیروں کے طریقے پہ چلے تو بربادی، اسلام کے طریقے پہ چلے تو کامیابی، ہم غیر مسلموں کے طریقے پہ ہرگز نہ چلیں، اللہ تعلیم دے رہا، دیکھو تم نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر، اسلام پہ چلتے چلتے مرنا ہو رہا، ہم کفار کے مشرکین کے غیر مسلموں کے طریقے چلتے چلتے یقین ان کے جیسا کر کے مر جائے، کل قیامت میں اللہ غیروں کے دائرے مجھے اٹھا تھا، اب پریشان کریں بھائی تو مسلمانوں میں تھا، میرا نام مشرکین میں کیوں آیا، بھائی تو مسلمانوں میں تھا، میرا نام کافروں میں کیوں آیا، اور لسٹ نکال کے فرشتے بتاتے تو نے زندگی میں کفر کیا تھا، تجھے معلوم بھی نہیں تھا، دیکھ تیرا اس لیے نام اس میں، تو نے زندگی میں شرک کیا تجھے پتا بھی نہیں تھا، اس لیے مشرکین کی لسٹ میں، اب پچھتا رہا، اور جو نیک عمل نہیں کرے بار بار بول رہے ہیں کہ نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، سستی کہانی کی وجہ سے نیک عمل چھوڑ دی، اب قیامت کے میدان میں اللہ سے بول رہے اے اللہ دنیا میں بھیج دے، نیک عمل ہم کر دیں گے، تو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا ہرگز نہیں، کیونکہ قیامت میں جانے کے بعد پھر دنیا میں آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، نیک عمل کرو تو کرے نہیں، اور پھر خاص طور سے دنیا کے اندر ان چیزوں سے بچو ہو تو بچے نہیں، لہذا آپ لوگ تو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن جو محلے کے اندر بہت سے لوگ ہیں دین سے دور، دین سے باغی، دین سے بے پرواہ، دین سے لاپرواہ، کچھ بھی نہیں معلوم، مسجد کے اندر دیکھو سمجھے، دور کی بات نہیں کرو، ہمارے ہڑا پیٹر شہر کی حالت دو کے ساتھ کیا کرنے معلوم، بیوی موجود ہے، سالی کو شادی کر لیا، سمجھائے تو بھی نہیں سنتا ہے، بھاگتا ہے، حرام ہے یہاں قرآن میں اللہ حرام کر دیا، شہر کے اندر وہاں مہینے میں 2-3 کیسا، پھر ورکر کی حالت سٹی کے اندر، پھر صاحب کیا بولے سالی آدھی گھر والی بولتے نا، ارے تو اچھی چیزیں کیا بولے، سالی کو پٹا کرنا، سالی سے پٹا نہیں کر کے بس سالی کے شادی کر، حرام شادی، بیوی کی موجودگی میں سالی سے شادی کرنا حرام، چوتھے پارے کے آخری صفحے کی آخری آیت کا آخری جملہ، 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام، انتقال ہو گیا بیوی کا، پھر تم سالی کو کر لیے تو یہ جائز ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹی دی، وہ بچی کا انتقال ہوا تو اور ایک بیٹی دی، اس لیے عثمان ذی نورین ہوتے، 2 نور والی، 2 بیٹیاں ملے، 2 نور، ایسا کر سکتے، لیکن بیوی موجود نہیں کرنا، اسی طرح سب کی بھانجی سے شادی نہیں کرنا، بہرحال حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، معلومات کر کے قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنا، کریں گے نا، بولو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا ہوئی، دعا سے پہلے دعا کے خاص اوقات بتائیں، اس کو دوسروں کو بھی بتاؤ، ہر ایک کی خواہش رہتی دعا جلدی قبول ہونا، کون تو بھی دیر سے بولنا نہ بولنا، جلدی تو جلدی کون سا ٹائم ہے؟ نمبر 1 افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، 1 نمبر 2 تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، خاص بات، نمبر 3 فرض نماز کے بعد دعا کا خاص ٹائم ہے، امام صاحب پھر لے کے چلے گئے تو چلے گئے، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اردو میں کر لو، آپ کی جو ضرورتیں ہیں کہ امام صاحب نہیں مانگے، سمجھے، فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی ہے، سمجھے، خاص ٹائم ہو فرض نماز کے بعد، دیکھو اسی طرح مسافر سفر حیدرآباد وغیرہ جا رہے ہیں،
سفر کے دوران دعا قبول ہوتی، مسافر کی دعا قبول ہوتی، خاص ٹائم کو بھی سفر کے دوران. اسی طرح جمعہ کے دن امام کا منبر پر بیٹھنے سے لے کے سلام پھیرنے کے بیچ میں ایک ٹائم، دو خطبہ کے بیچ میں جو ٹائم ملتا ہے خاص دعا کا ٹائم ہے. اسی طرح عصر مغرب کے بیچ میں جمعے کے دن دعا کا خاص ٹائم ہے. تو ان اوقات کو خاص اہتمام کرنا. اور ایک ٹائم ہے اذان اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی. تھوڑا جلدی آ جانا، سنت پڑھ لیے، بس دعا ہاتھ نہیں بٹھا کے نیچے بڑی کر کے اردو میں دعا کر رہے تھے بڑھنا اندامی الحمدللہ رب العالمین ایک درود شریف دو، اس کے بعد دعا کر رہے تھے. خاص ٹائم اذان اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے خاص ٹائم میں. تو آپ لوگ کے تو خاص ٹائم. اب خاص الفاظ بتا دو میں ٹائم ہو گیا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، خاص دعا بدر کے میدان میں ہمارے نبی کرے. نمبر 2 حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام دعا کرے. نمبر 3 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھو یونس علیہ السلام دعا کرے. نمبر 4 یا ذا الجلال والاکرام، خاص دعاؤں میں سے. اور نمبر 5 اللہ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب مدد کرنا. پھر ایوب علیہ السلام دعا کرے سو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خاص دعا. پھر بعد میں بھی آپ لوگ ریکارڈنگ کر کے دے دیں گے آپ لوگ خصوصاً. یہ تو ٹائم تو یاد ہے کہ دعائیں ہیں. اب درود شریف پڑھ لیجیے دعا ہو. اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وإليك البلاغ، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ خاص طور سے شب قدر کی عظیم دولت کو پانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے طاقت میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شرک سے بچا دے. اے اللہ کفر سے بچا دے. اے اللہ بدعتوں سے بچا دے. اے اللہ گمراہی سے بچا دے. اے اللہ بے دینی سے بچا دے. اے اللہ سچے مسلمان بنا دے. اے اللہ پکے مسلمان بنا دے. اے اللہ پورے پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا. اے اللہ سب کچھ تجھی سے ہوتا ہے. اے اللہ خاص طور سے رحمت کی اللہ ہمارے پر بارش فرما دے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے. قیامت کے عذاب سے بچا دے. دوزخ کے عذاب سے بچا دے. ہم سب کا مقام جنت الفردوس میں فرما دے. اے اللہ خاص طور سے جو لوگ خیر کے کاموں میں پیسہ خرچ کر رہے ان کو جزائے خیر عطا فرما. ان کے مال میں خوب برکت عطا فرما. ان کو بھی مصیبت آفت پریشانی سے بچا دے. اے اللہ خاص طور سے رمضان جتنا گزر چکا اس کی جیسی قدردانی کرنی چاہیے تو آپ نے نہیں کی. جرم کو بھی معاف کروا دے. اے اللہ یقیناً معاف کرنے والی ذات تیری ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے. ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنا رمضان باقی ہے اس کی قدردانی کرتے ہوئے
ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کر عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ خاص طور سے صحیح طریقے سے زکات نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز پابندی سے صحیح طریقے سے پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ روزے بھی صحیح طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور سے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے کچھ ہی سے ہوتا ہے۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا دے، ظالموں کے ظلم سے بچا دے، شر پسندوں کے شر سے بچا دے، دین کے فتنوں سے بچا دے۔ اے اللہ دنیا کے حالات کو سازگار فرما دے، ہمارے ہندوستان کے حالات کو بھی سازگار فرما دے۔ اے اللہ ظالم قرآن سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یعنی ایمان کے ڈاکوں سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ خاص طور سے جتنے بھی فتنے، ہر فتنے سے بچا دے، ہر ظلم سے بچا دے۔ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ باطل کا منہ کالا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شر سے فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اعمال کی قدردانی کر کے اللہ دین میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نوجوان بچوں کو بے راہی سے بچا دے۔ اے اللہ نوجوان لڑکیوں کو غیروں کے بازار جانے سے بچا دے، ان کے دل میں بھی خوف پیدا فرما دے۔ اے اللہ والدین کو بچوں کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ایک ایک نفع غنیمت جان کر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ خاص طور سے ہمارے عقائد کو درست فرما دے، ہماری عادات کو درست فرما دے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہماری معاشرتی زندگی کو درست فرما دے۔ اے اللہ جو چال بازی سیاح کے ذریعے سے اللہ یہ کی جا رہی ہے، یا اللہ خاص طور سے مسلمانوں کو چوکنا رہ کر صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فتنہ اور فساد سے ہمیں بچا دے۔ اے اللہ بس بچانے والی ذات تیری ہے، حفیظ تیری ذات ہے۔ اے اللہ یہ سارا مجمع کسی امیر کے دروازے پر جا کے بھیک مانگنے لگ جائے، اس کو بھی رحم آ جائے گا۔ تو 70 پاؤں سے زیادہ رحم رکھنے والی ذات ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے دعا مانگنے میں نہیں آتا، اے اللہ صحیح طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے فرائض واجبات سنتیں مؤکدہ پر خصوصاً عمل کرنے والا بنا دے، حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچا دے، حرام رشتوں سے بچا دے۔ اے اللہ بس تیرا ہی سہارا ہے، تیرے در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس لائق بھی نہیں کہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا سکے، ہم سب کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں۔ اے اللہ بس تیری رحمت ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خیر کی لہر سے دعائیں مانگی اور ان میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت کرنے والا ہمیں بنا دے، آپ کی سنتوں کو چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ غلط کاموں سے ہمیں بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ بس تیرا سہارا ہے۔ اے اللہ تیرے در کے بھکاری بن کر بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ خاص طور سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی درخواست کیا ہے ان کی اللہ دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ چندہ دے رہے ہیں، اے اللہ جو لوگ خیر کے کام میں پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کمائی میں خوب برکت عطا فرما، ان کو مصیبت امن پریشانی سے بچا دے۔ اے اللہ اور بھی خرچہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ جہیز کی لعنت کو ختم فرما دے، جوڑے کی رقم کی لعنت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ نکاح کرنے والوں کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی
तौफीक अता फरमा। गैरों के जितने भी रस्म रिवाज है उन तमाम रस्म रिवाज से बचने की तौफीक अता फरमा। खुसूसन ख़वातीन को भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह को शरई पर्दा करने की तौफीक अता फरमा, लिबास पर पहनने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए भी अता फरमा। जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की उन सबकी जायज़ ज़रूरत को पूरी फरमा। तो ये 2 मिनट आप लोग अपनी अपनी दुआ भी कर लीजिए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। तो इफ्तार बाहर जमा किए, जल्दी जल्दी जाके हम लोग बैठ जाएंगे।